ہوتی ہیں اور جنت البقیع اونچا ہے اور یہ 1925 یہ جو آپ دروازہ دیکھ رہے ہیں کہ مزار کس کس تھا تو یہ ناظرین دل ایک سیدھی سی مٹی ہے یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد ناظرین کتنا یہ خوبصورت مزار تھا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا تو ایک ہی دروازہ تھا اس کا لوگ محسوس کرتے تھے کہ وہ جس میں یہ آل سعود نے جب تو یہ پھر مزار ٹوٹے کہ جیسے ان کی سانسوں کی ڈور ٹوٹ گئی ہو۔ کعبے کو سب سے پہلے اللہ نے بنایا تھا۔ اللہ نے اس کو تب بنایا تھا جب اللہ نے سورج، چاند اور اس زمین کو پیدا کیا تھا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اس گھر میں اللہ کے حکم سے تھوڑا اور کام کیا۔ اس کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا میں پیغمبر بن کر آئے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بہت زیادہ گناہوں کی سرکشی کرتی تھی، جس کے بعد اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر بہت ہی سخت عذاب کا فیصلہ کیا، جس میں تمام دنیا کی آبادی ہلاک ہو گئی اور صرف چند لوگ باقی رہے جو کشتی میں تھے، جس کی وجہ سے کعبے کی سبھی دیواریں ٹوٹ گئیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کعبے کو دوبارہ تعمیر کیا اور اس میں وقت وقت پر کافی بدلاؤ بھی ہوئے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جس کعبے کو تعمیر کیا تھا یہ وہی ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ یہ دنیا کی سب سے پاک جگہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، جو شخص اس مبارک گھر میں داخل ہوا اس نے امن پا لیا۔ وہ انجینئر جسے مسجد نبوی کی تعمیر پر اللہ کا معجزہ دکھائی دیا۔ معزز دوستو، میں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، اگر آپ نے کبھی خانہ کعبہ یا مسجد نبوی کی زیارت کی ہے تو آپ یقیناً اس روحانی کیفیت سے واقف ہوں گے جو ان پاکیزہ جگہوں پر قدم رکھتے ہی دل و دماغ پر چھا جاتی ہے۔ دنیا کے جھمیلوں سے دور ایک ایسا سکون، ایک ایسا نور جو انسان کو اپنی حقیقت کا احساس دلاتا ہے، اپنے رب کی قربت کا پیغام دیتا ہے۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ ان مقدس مقامات کی تعمیر و تجدید کے پیچھے کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ کون خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی خدمت کے لیے چن لیتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے انجینئر کی جس نے نہ صرف مسجد نبوی اور مسجد الحرام کی تعمیر نو کی نگرانی کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا معجزہ دکھایا کہ سن کر آپ کی آنکھیں بھی نم ہو جائیں گی۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو پیارے دوستو، وہ عظیم شخصیت جس کی بات ہو رہی ہے ان کا نام ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل تھا۔ آپ مصر سے تعلق رکھنے والے ایک نہایت ہی ذہین، سادہ، عبادت گزار اور نیک انسان تھے۔ بچپن سے ہی ان کی ذہانت سب پر ظاہر ہو چکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مصر کے تعلیمی نظام میں سب سے کم عمر طالب علم تھے۔